جلدی سے آ جائیں پیارے پیارے بچے، آج ہم نے بہت ہی مزے کی کہانی سننی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کہانی کون سی ہے؟ وہ کہانی ہے آڑو کے درخت کی کہانی، یعنی پیچ ٹری کی کہانی۔ تو کیا آپ آ کے بیٹھ گئے؟ ہوا کچھ یوں کہ گاؤں میں رہنے والے ایک انکل اپنے فرینڈ سے ملنے شہر میں آئے۔ اور آپ کو پتا ہے شہر میں رہنے والے انکل کیا کام کرتے تھے؟ ان کی تھی ایک آٹو موبائل انڈسٹری، یعنی کہ گاڑیاں بنانے والے کام کرتے تھے وہ۔ کتنا انٹرسٹنگ کام ہے نا؟ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے گاڑیاں بنانے کا؟ ضرور بتائیے گا۔ شہر میں رہنے والے انکل نے گاؤں والے انکل کو اپنی فیکٹری وزٹ کروائی، سارا کچھ بتایا کہ کیا چیز کیسے بنتی ہے اور ساری چیزیں اسمبل کیسے ہوتی ہیں۔ گاؤں والے انکل نے بہت انجوائے کیا۔ پھر شہر والے انکل ان کو لے گئے پارک میں بھی بہت مزے کیے، گپ شپ کی، گھومے پھرے، فریش ایئر لی۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ گاؤں والے انکل نے بتایا کہ بھائی آپ نے تو مجھے بڑے مزے کروائے، لیکن میں بھی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک بہت زبردست سا گفٹ۔ کیا جانتے ہیں کہ کیا گفٹ ہے؟ شہر والے انکل نے پوچھا بتاؤ کون سا گفٹ لائے ہو بھائی؟ تو جب گاؤں والے انکل نے اپنی جیب میں سے نکالا گفٹ تو شہر والے انکل حیران رہ گئے۔ جانتے ہیں کیا گفٹ تھا؟ وہ گفٹ تھا آڑو کا بیج۔ ارے بھائی یہ کیسا گفٹ ہے؟ شہر والے انکل نے پوچھا۔ مجھے تو اس گفٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس گفٹ کا کیا مطلب ہوا بھلا۔ اصل میں سیڈ کی ویلیو تو گاؤں والے انکل جانتے تھے، کیونکہ وہ تو تھے فارمر، یعنی کسان، اور کسان کے لیے تو ہوتا ہے سیڈ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سیڈ سے کیا کچھ بن سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے اپنے شہر والے فرینڈ سے ایک سوال کیا، بھائی کیا تم مجھے اپنی گاڑی ایک بیگ میں پیک کر کے گفٹ دے سکتے ہو؟ شہر والے انکل حیران رہ گئے، بھائی یہ کیسا سوال ہوا؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی گاڑی بھلا ایک بیگ میں پیک ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر گاؤں والے انکل نے بتایا کہ دیکھو تم گاڑی کبھی بھی نہیں پیک کر سکتے ایک باکس میں، لیکن یہ چھوٹا سا سیٹ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ہم سب کے پیارے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس سیٹ میں سے نکلیں گا کیا؟ اس میں سے نکلے گا سٹیم، اس میں سے نکلیں گے لیوز، اس میں سے نکلیں گے فلاورز، اور پھر آخر میں ان فلاورز پہ نکلیں گے مزیدار سے پیچز، یعنی کہ فروٹ۔ تو اس سیٹ کو کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھو، تم نے بس اس سیٹ کا ایک کام کرنا ہے، اس سیٹ کو آپ نے دبا دینا ہے زمین کے اندر۔ سمجھ آئی نا بات؟ اور ہاں، بسم اللہ پڑھ کر بیج بونا، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح روز پانی دینا، اور سن لائٹ میں بھی رکھنا، کیونکہ سن لائٹ اور پانی تو پودے کا فوڈ ہے، وہ کھانا تو بنا نہیں سکتا بھائی، تو پودے کے لیے ضروری ہے سن لائٹ اور پانی، اس سے پھر وہ اپنا کھانا خود ہی بنا لے گا۔ تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ایسے ہی کرنا، اور پھر جب اس کا پھل نکلے گا تو مجھے پھل بھجوانا مت بھولنا۔ تو یہ تھی بچوں مزیدار سی کہانی۔ کیا آپ کو کہانی پسند آئی؟ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا انٹرسٹنگ فارمولا ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج میں اتنا بڑا درخت اور بہت سارے فروٹس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو آپ نے بھی ایک کام کرنا ہے، کریں گے نا؟ اپنی امی سے سردیوں میں یا ابھی کے موسم میں اگنے والا کوئی بیج لیں، اور پھر اس کو زمین میں یا پودے میں بو دیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا مزیدار اس سے پھل نکلتا ہے۔ اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے بیج بونا، اور اس کے بعد اس کو روز پانی دینا اور سن لائٹ میں رکھنا، بس پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ پودا ہے اللہ کریشن، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست سا فروٹ دیں گے اس پہ۔ ان کہانی کو انجوائے کیا آپ نے؟ اگر تو آپ کو کہانی پسند آئی تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی بہت مزیدار ہے۔ یہ کہانی ہے چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری مچھلیوں کی۔ وہ مچھلیاں رہتی تھی سمندر میں، لیکن گہرے سمندر سے کافی دور۔ ان کے ماما بابا نے انہیں سمجھایا کہ پیاری پیاری مچھلیوں، آپ لوگوں نے کبھی بھی گھر سے دور گہرے سمندر میں نہیں جانا، اور جب بھی کہیں جانا ہو ماما بابا سے پوچھ کے اور ان کے ساتھ جانا ہے، یا کسی بڑے کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلی جاؤ گی تو کوئی بھی بڑی مچھلی آپ لوگوں کو کھا سکتی ہے۔
या अंधेरे में आप डर सकती हो, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियां चाहती थी कि वो भी जाएं और गहरे समुंदर का ठंडा ठंडा मजेदार से पानी एंजॉय करें, उसमें नहाएं, उसमें खेलें। लेकिन वालिदैन के मना करने की वजह से परेशान थी। उन्हीं काफी सारी प्यारी प्यारी मछलियों में से 3 मछलियां जो कि नीली, पीली और लाल रंग की थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, उन्होंने सोचा किसी दिन हम प्लान बनाते हैं खुद से छुप के जाने का और देखते हैं कि ये मामा बाबा मछली हर वक्त हमें मना क्यों करते रहते हैं गहरे समुद्र में जाने से। बस फिर क्या था, एक सुबह तीनों फौरन से चुप चुप के निकल पड़ी घर से। तैरती गईं, तैरती गईं, तैरती गईं, तैरती गईं, घर से बहुत दूर निकल आई। और फिर जैसे जैसे वो आगे जा रही थी अंधेरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गहरे समुद्र के नीचे तो बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरे में बिल्कुल उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुश थी, वो पानी में मजे कर रही थी। उनको वो पानी, बहुत सारा पानी बहुत पसंद आ रहा था और वो बहुत ज्यादा तैर सकती थी। लेकिन अब तक वो थोड़ी थोड़ी थक भी चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तैर चुकी थी ना। नीली मछली ने कहा, मामा बाबा ऐसे ही मना करते रहते हैं, यहाँ तो सब कुछ बहुत मजे का है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लाल और पीली मछली भी बहुत खुश थी, लेकिन इतने में उन्हें गुट 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 की आवाज आई। तीनों घबरा गई, अरे ये कैसी आवाज है। और फिर उन्हें नजर आई एक बहुत बड़ी मछली, शायद व्हेल मछली थी, और वो तीनों डर गई। अब क्या करें, अब क्या करें? तीनों ने एक दूसरे से पूछा। एक मछली ने बोला, बस वापसी की तरफ दौड़ो, वापस घर की तरफ दौड़ो। तीनों भागती गई, तैरते 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 वापस 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 चलती गई। इतना ज्यादा तो वो कभी भी नहीं तैरी थी, और आज जब उन्हें इतना ज्यादा तैरना पड़ा और वो भी जल्दी जल्दी खुद को बचाने के लिए, तो वो बहुत थक गई। एक तो घर का रास्ता भी भूल गई, ढूंढ रही थी कि कहाँ है घर, मामा बाबा से कैसे मिले। मामा भी याद आ रही थी, बाबा भी याद आ रहे थे, घर भी याद आ रहा था, और डर भी लग रहा था कि कहीं बड़ी मछली हमें खा ही ना ले। तैरते 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 उन्हें कहीं रोशनी नजर आना शुरू हुई। एक मछली समझ गई कि भाई उसी साइड पे तो अपना घर है, जहाँ पे थोड़ी रोशनी भी है, जो गहरे समुद्र से थोड़ी दूर है। तीनों तैरते 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 काफी आगे अपने घर के करीब पहुंच गई, और साथ ही उन्हें मामा बाबा भी नजर आ गए, जो कि परेशान खड़े थे। आहा, हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ कहाँ गईं? यही सोच रहे थे मामा बाबा। तीनों छोटी मछलियाँ मामा बाबा के पास पहुंची और वहां जाकर दम लिया। तब तक व्हेल मछली भी गायब हो गई थी, क्योंकि अंधेरा था तो शायद उसको नजर नहीं आई होंगी छोटी मछलियाँ। खैर, वो तीनों मछलियाँ तो मामा बाबा को देख के बहुत ज्यादा खुश थीं, और अब उन्हें समझ भी आ चुकी थी कि अम्मी और अब्बू मछली क्यों उन्हें गहरे समुद्र में घर से दूर जाने से मना करते थे। उन तीनों ने मामा और बाबा से सॉरी कहा, आइंदा हम कभी भी आपकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाएंगे और हमेशा आपके साथ ही जाएंगे। मामा बाबा ने उनको बहुत सा प्यार किया और समझाया कि बेटा, इसीलिए तो हम समझाते थे कि मामा बाबा की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना होता। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? अभी फौरन से बताइए मुझे जरा। बाबा या मामा नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो हर वक्त कुछ ना कुछ लेने की जिद करता था। उस बच्चे का नाम बबलू था। बबलू जब किसी दोस्त के पास नई पेंसिल देखता तो रोने लगता कि मुझे भी चाहिए, और दोस्त से उसकी पेंसिल ले लेता। किसी कजन के घर जाकर खिलौने देखता तो उसे खिलौने घर लाने की जिद करता, और कभी कभी तो चुपके से अम्मी के बैग में ही डाल देता अपने कजन का खिलौना। अम्मी के साथ बाजार जाता तो रास्ते में जो कोई जंक फूड की दुकान नजर आती उसके पास खड़े होकर रोने लगता कि मुझे टॉफी चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए। और अगर घर में होता तो कभी अम्मी का मोबाइल लेकर उस पे कार्टून देखने की जिद करता, और कभी गेम खेलने की जिद करता। अरे परेशान मत हूँ, मैं आपकी बात तो नहीं कर रही, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ना, बबलू की तरह तो नहीं है हर बात पे जिद करने लग जाएं जो। फिर जानते हैं क्या हुआ? बबलू के दोस्त ने स्कूल में उसके पास बैठना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तंग हो गया बबलू की रोज रोज की जिद से।
ببلو کے کزن اس سے ناراض ہو گئے اور جب بھی ببلو ان کے گھر جاتا تو اس کے کزن اپنے سارے کھلونے چھپا دیتے اور کچھ بھی اس کے سامنے نہ رکھتے۔ امی نے ببلو کو اپنے ساتھ بازار لے جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ بھی پریشان ہو چکی تھی بازار کے درمیان روز روز کا رونا دھونا سن کر، اور پھر ببلو کی نظر بھی کمزور ہو گئی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ببلو کو ہر وقت اینک لگانے کا کہا اور سختی سے منع کر دیا موبائل دیکھنے سے۔ اب ببلو بڑا اداس تھا کہ وہ تو اکیلا ہی رہ گیا، سبھی اس سے ناراض ہیں۔ پھر ببلو کی امی نے سمجھایا کہ ہمیں اپنے پاس موجود چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو مزید چیز چاہیے ہو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسروں کی چیز دیکھ کر ضد کرنا بہت بری بات ہے۔ ببلو یہ بات سمجھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے سب دوست اور کزنز پھر اس سے اپنا سب کچھ شیئر کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ مجھے بتائیں، آپ تو ایسی ضد نہیں کرتے نا؟ بہت اچھے بچے ہیں، کرنا بھی نہیں ایسی ضد۔ اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی کہانی کیسی لگی۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہے یا کزن آپ سے ناراض ہے تو اس کو ایک زبردست سا کوئی گفٹ دیں اور آج کے بعد اس کا کوئی کھلونا یا پینسل یا کوئی بھی چیز لینے کی ضد نہیں کرنا، بلکہ اس سے اپنی بھی چیزیں شیئر کرنا۔ کریں گے نا ایسا؟ چلے، اگر تو یہ کہانی پسند آئی ہے تو فوراً سے یہاں پہ لائک کا بٹن دبائیے اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔ میں جلدی انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ علی آج بہت خوش تھا۔ اس کے سب کزنز اور دوست اس کے گھر آئے تھے اور سب نے بہت مزے سے کھیل کود کیا تھا۔ پورا چھٹی کا دن کھیلتے کھیلتے گزر گیا۔ جب شام ہوئی اور سب دوست اور کزنز اپنے گھر چلے گئے تو علی بھی تھک چکا تھا، لیکن اس کا کمرہ اتنا بکھر چکا تھا کہ کہیں بیٹھنے تک کی جگہ نہ تھی۔ علی کی ماما نے اسے کہا، بیٹا اپنے کھلونے سنبھال کر ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ علی بغیر کھلونے سنبھالے ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ امی نے پھر سے اسے یاد دلایا کہ بیٹا اپنے کھلونے سنبھال لو، صفائی نصف ایمان ہے اور صاف ستھری جگہ پر رہنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ علی نے پھر سے کہا نہ مانا اور کارٹون دیکھنے بیٹھ گیا۔ جب بہت تھکاوٹ ہوئی اور نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگا، لیکن یہ کیا؟ اس کا پاؤں ایک کھلونے پر آ گیا۔ وہ کھلونا اس کی پسندیدہ گاڑی تھی جو کہ اب ٹوٹ چکی تھی اور علی کا پاؤں بھی بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ رونے کی آواز سن کر امی آئیں اور وہ بھی پاؤں سے خون بہتا دیکھ کر اداس ہو گئیں۔ علی کی پٹی کی اور اسے بہت سا پیار کیا۔ اب علی کو خود ہی سمجھ آ چکی تھی کہ کھیل کے بعد کھلونے سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ وہ طے کر چکا تھا آئندہ تو لازمی ایک وقت میں ایک ہی کھلونا نکالے گا اور کھیلنے کے بعد وہ کھلونا اپنی جگہ پر رکھے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ آپ بھی آئندہ اپنے کھلونے ٹھیک جگہ پر رکھیں گے نا؟ ضرور اس بات کا جواب دیجیے گا۔ اور اگر ابھی بھی آپ کے کھلونے بکھرے ہوئے ہیں تو فوراً سے جائیے، سارے کھلونے سنبھال کر آئیے، ایک دفعہ پھر سے کہانی سنیے۔ پھر اللہ حافظ۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہ زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگر چمے ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میرا ہمیں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ For more videos, subscribe my channel.